انہوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، ذبح کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کی شاہ رگ کاٹی ہے، شاہ رگ کو کاٹ کے اس کی گردن اتارنے کی کوشش کی ہے، پھر اس کے دل پہ وار کیا ہے، اس کی پسلیوں میں متعدد جگہ پہ اس کو جو ہے نا خنجر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز پاکستان۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایک واقعہ ریکارڈ ہوا جس میں ایک عورت، شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر اور اس کے گھر والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ بے دردی کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں چھریاں مار کر اتنے چھریاں ماری کہ ان کی جان نکل گئی، جس کے 3 بچے تھے۔ ان کی والدہ اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا اور کس طرح پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی جان، قتل کرنا تو ایک عام معمول کا واقعہ ہے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے ذبح کرنے کی کوشش کی ہے، ذبح کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کی شاہ رگ کاٹی ہے، شاہ رگ کو کاٹ کے اس کی گردن اتارنے کی کوشش کی ہے، پھر اس کے دل پہ وار کیا ہے، اس کی پسلیوں میں متعدد جگہ پہ اس کو جو ہے نا خنجر مارے گئے ہیں، یا چھریاں جو ان کے پاس تھا وہ ان کو مار کے تشدد کرتے رہے ہیں، اور تشدد اس وقت تک جاری رہا ہے کہ جب تک اس کی جان نکل نہیں جاتی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک، پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو اتنا دردناک، بھیانک اور خوفناک واقعہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ تھوڑی سی جس میں انسانیت ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے رات کو سو نہ پائے، وہ کھانا بھی کھانا چھوڑ دے۔ اتنا دردناک، خوفناک واقعہ یہ کہ انسانیت بھی شرما جائے، کہ میں کہتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے، تمام الفاظ، ظلم، زیادتی، اس طرح کے تمام الفاظ اس کے سامنے چھوٹے اور پھیکے پڑ گئے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے مارا ہے کہ ان کے 3 بچے ہیں، پھر بھی انہوں نے اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا، ان کو خنجر مارے، کیوں؟ اصل میں یہ ساری فیملی جو ہے نا، یہ منشیات فروش ہے، ٹھیک ہے، اور ریکارڈ یافتہ ہیں، یعنی کہ یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے، ریکارڈ یافتہ منشیات فروش ہیں۔ تو میری بہن ان کو اکثر ٹوکا کرتی تھی کہ یار اس طرح نہ کرو، اپنا جو ہے نا رزق حلال کی طرف آؤ، برے کام چھوڑ دو۔ یہ ہے بھی افغانی، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ان کے برے عزائم ہیں سارے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے منشیات کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میری بہن کی ایک نہ سنی، آخر کار وہ رنجش بڑھتی گئی اور انہوں نے اس وجہ سے میری بہن کو قتل کر دیا۔ 2 سال جیل میں رہے، 2 سال جیل میں رہا تو میرے بیٹی اکیلی تھی، پھر میرے پاس آتا ہے تو اپنے بھائی نے روٹی دیا، کپڑا دیا، پھر بھی اس نے ہمارا پاس زیادہ، ہمارا پاس وقت اس نے پاس کیا۔ پھر اس کو کیا تکلیف تھی، اس سے کسی نے نہیں پوچھا تو کیوں مارا، کیوں آپ کو بیوی کو ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اپنا 3 بچوں کا بچے بھی، ماں ہو گئے، بیبی ہو گئے، پیو نشئی ہے، ماں لے خدا نہ اس کو حوالے کیا، اس نے قتل کیا، تو وہ بچے کیا کریں گے؟ اے بچے کیا کریں گے اس دنیا پر؟ وہ بچے رو رو کے مر جائیں گے۔ خدا کے لیے کوئی کرو، کوئی گورنمنٹ نے میں وہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا مدد کرے، ہمارا ساتھ امداد کرے۔ ہم بہت غریب ہے، بہت عجز بند ہے، ہم دشمنی نہیں پسند کرتا۔ ہمارا اس طرح ہم پریشان ہے، رات کو نیند نہیں آتا، روٹی کا مجبور ہے، کیوں میں 10 دن ہو گئے کہ میں نے روٹی نہیں کھائی، کہ پتہ نہیں میرا بیٹی کس طرح قتل ہو گیا۔ تو یہ میں تو تمہارا لوگوں کا میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا بات پر دخل اندازی کرو کہ یہ کیوں قتل ہوگی۔ یہ ہمارا بیٹی نہیں ہے، سارے پاکستان کا بیٹی ہے، سارے پاکستان اس کے ساتھ خفا ہے، اس کا اس کا تسی سارے مرلے چھوٹے بڑے سب ہمدرد ہے، تو اس کا بندی نے کیوں قتل کیا؟ اگر خراب تھی یا کوئی نقص تھی تو ہمارا بچی ہمارا حوالے کرتا۔ قتل کا تو اس کا وہ نہیں، نہ قتل کا کسی نے اختیار نہیں ہے کہ یہ قتل کرے۔ تو اس سے پوچھو کہ یہ کیوں قتل ہوئی، کیوں قتل کیا؟ اسے سسر سے پوچھو، اسے دیور سے پوچھو، اس سے جو ادھر آدمی پھرتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ کیوں قتل ہویا۔ ہمارا 7 دنوں کی ہمارے گھر ماتم ہے گی، کوئی بھائی پریشان ہے، روٹی روزی نہیں کما سکتے، مزدوری واسطے نہیں جا سکتے۔ یہ غم ہم کرتے کہ ہم اپنا بہن کا کس طرح بدلہ لے لیں۔ ہم تو کبھی نہ کسی کا ساتھ جھگڑا کیا، نہ کسی کا ساتھ لڑائی کیا۔ بھائی پریشان ہے، رشتہ دار پریشان ہے، سارے ٹبر پریشان ہے، جو مسلمان ہے وہ ہمارے اوپر پریشان ہے۔ اور خدا کے لیے عمران خان صاحب کہ ہمارا بیٹی کا ایسا کرو کہ اس کا بدلہ لے لو، اس کو سزائے موت تک پہنچا دے اس کا بندہ، کہ کوئی اور اپنا بندہ بیوی کا ساتھ ایسا حرکت نہیں کرتا۔ نشئی تھا، نشے میں آ کے پتہ نہیں نشہ کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں کس روز نے مارا۔ اس نے یہ بات غلط نہیں کی تھی تو 2 سال نہیں ہے۔ اس بچوں نے، میں کہہ رہی سسرال کا ساتھ گزارا نہیں ہوتا، کہ بندہ گھر نہیں آتا تو سسرال کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا۔ تو آ کے سارے ٹبر مل کے میرا بیٹی کو قتل کیا، یہ زیادتی کیا۔ اس کے پوچھو عمران خان صاحب، اس سے پوچھو یہ کیوں زیادتی ہوئی،
क्यों पाकिस्तान में ज्यादती हो रहा है, और इधर जिन को ज्यादती हुई, कोई किसी का मुर्गी भी नहीं मराते थे, और हमारा बच्ची जवान खूबसूरत हो, बच्चों का माँ बच्चों को सामने उसको मार के टुकड़े टुकड़े करके तो उसने दुनिया से रसाद किया। सर मुझे ये बताएं कि इनके बच्चे कितने हैं? इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों के बावजूद भी उन्होंने इस तरह जालिमाना अमल क्यों किया? कोई इसमें कोई सीरियस मामला है कि सिर्फ उन्होंने शक की बिना पे मारा है, कोई ज़ाती रंजिश निकाली है, कोई दुश्मनी निकाली है, क्या वजह है इसमें पीछे? आज से ना चंद दिन पहले हमारा जो है ना इनके साथ मेरी बहन का इनके साथ समझ लें कि झगड़ा हुआ। इन्होंने तशद्दुद किया बहुत ज़्यादा, तो हमारा इनके साथ, मैंने कहा यार हम अपनी बहन को नहीं भेजेंगे तुम्हारे साथ। मैं चला गया फैक्ट्री एरिया थाने, हमने जाके वहाँ पे दरख्वास्त दी कि जी हमारे साथ इस तरह जुल्म हो रहा है, तो उसकी भी सुनवाई नहीं हुई, पैरवी नहीं हुई। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गया वापस, जब पैरवी नहीं हुई मैं वापस आया, आके मैंने देखा कि यार अब जो है ना बहन है मेरी, तो उसके 3 बच्चे हैं। आप मुझे बताएं कि इस तरह एक बहन का घर उजाड़ना बहुत मुश्किल है। इसका ससुर आया, मुझे कहता कि यार मैं ना आपको खुदा का वास्ता देता हूँ और मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखें, मैं आपको मिन्नत करता हूँ कि चलें ये मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ छोड़ दें, मैं अपनी गारंटी पे लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा यार ये देखो कोई शरीफ आदमी है, शायद ये अपने बच्चे का घर बसाने के लिए कह रहा है, तो अगर ये एक कदम आगे बढ़ रहा है तो मेरा भी हक बनता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊँ। ये आया, इसने अपनी गारंटी दी और अपने साथ कुछ रिश्तेदार लाया 2, और आके तो जो है ना मेरी बहन को ले गया। तो ले गया, अब मैंने दरख्वास्त वापस नहीं ली हुई अभी तक, उस पर कोई पैरवी नहीं हुई। ठीक हो गया, वो दरख्वास्त पड़ी रह गई, मेरी बहन कत्ल हो गई, उसको ज़िबा कर दिया गया। कानून को कोई परवाह नहीं है, ठीक है, अंधा जो हो गया ठीक हो गया। सुना था, आज देखा कि यार वाकई अंधा है। तो इन्होंने वो दरख्वास्त रह गई। आगे जनाब क्या होता है कि मेरी बहन का ये कत्ल करके वहाँ पे एविसीना हॉस्पिटल में इन्होंने फेंका। वहाँ पे जब मैं मौके पे पहुँचा, वहाँ से मैंने फिर उसको, अपनी बहन को मुर्दा हालत में पाया, और शदीद दर्दनाक एक लम्हा था जब मैंने देखा। फिर वहाँ से मैंने उसको उठाया, लेके गया एम्बुलेंस में डाल के पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। तो जब मैं इनके बाद थाने से गुजरता हूँ तो आगे से इनकी अकड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती। इनकी जो है ना समझ लें कि निदामत तो है ही नहीं ना, पता नहीं किस किस्म के जानवर है। आपको इस तरह के जानवर, इस तरह के जलील और खबीस और सुअर किस्म के लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही है मुझे लगता है पूरी दुनिया में। उसकी वजह पता है क्या, कि जो रहम नहीं ना कर सकता वो इंसानियत के कहलाने के लायक भी नहीं है। सबसे बड़ा काम है कि इंसान जो रहम करना जानता है तो वो इंसान है। जो रहम नहीं कर सकता, यार ऐसे तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। आप एक बकरी को ज़िबा करते हैं ना, तो उसको लेके जाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं। उसका रोज़ा था, आपको पता है, उसने अभी इफ्तारी भी नहीं थी की, ठीक है। अब इफ्तारी से चंद मिनट पहले का ये वकूआ, उसने रोज़ा रखा हुआ, रोज़ा रखते हुए जनाब उसको इन्होंने ज़िबा करने की कोशिश की। अच्छा, अगर एक बकरी को आप, भेड़ को आप लेके जाते हैं तो उसको भी एक ही दफ़ा में छुरी फेर के ना उसको आप ज़िबा कर देते हैं, उसको फिर छोड़ देते हैं कि इसकी जान। ये तब तक मारते रहे हैं, पसलियों में, दिल में, इधर उधर, सर में, और बेशतर वार किए हैं कि जब तक इसकी जान निकल नहीं जाती। आप बताएं क्या ये इंसानियत है? ये इंसानियत का, इंसान कहलाने के लायक है? बिल्कुल। इनको चौक चौराहे में मेन पे खड़े होके, अल्लाह जानता है, इनको लटकाना चाहिए, ताकि कोई जो खावन जो है ना अपने बीवी के साथ, कोई ससुर अपनी जो है ना बहू के साथ, और कोई देवर अपनी भाई के साथ, भाभी के साथ, और कोई अहले खाना अपने किसी और की बहन बेटी को इस तरह ज़िबा ना कर सके। इनके घर के तमाम अहले खाना इसमें शामिल है। और तब इसको, इन सबको पकड़ के ना चौक चौराहे में इनको उल्टा लटका के इनको कम से कम 24 घंटे लटकने देना चाहिए, ताकि इनकी जो है ना, इनके मामलात, इनको पता लगे कि हमने आखिर किया क्या, किसी दूसरी की बहन बेटी को मार देना। यार आपने कई कत्ल देखे होंगे, कई लोगों को मरते देखा होगा, लेकिन इस तरह की मौत ना आपने कभी देखी और ना आपने कभी सुनी होगी। सर मुझे ये बताएं कि ये वाक़या आपके साथ पेश आ गया है, अब तक पुलिस की क्या प्रोग्रेस है? इसके बाद पुलिस ने क्या आपके साथ कोऑपरेट किया है? क्या आपका पर्चा कट गया है? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया? इसमें आपके केस में क्या पेशरफ्त आई है? मेरे, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी लाइन पे ही था, आपने शायद देखा हो, तो मैंने जो है ना उनसे बात की। जैसे ही मैं गया, इन्होंने 2 मुलजिम को जो है ना गिरफ़्तार डॉक्टर्स ने करवाया हुआ था, ठीक है, पुलिस को, जिसमें उसका ससुर और उसका जो है अपना देवर, लड़की का, ये दोनों जो है ना जब से वो जो है ना समझ लें कि एक हत्थे चढ़ गए हैं, और उसके बाद उसका जो मियाँ है लड़की का, वो फ़रार है।
اب وہ جو فرار ہے، اب نہ ان کے پاس اعلیٰ قتل مل رہا ہے، نہ ابھی تک کوئی پوسٹ مارٹم کی کوئی ٹھوس بات رپورٹ ہے، نہ کچھ اور چیز ہے. وہ ملزم ریکارڈ یافتہ ہے. یہ اس کیس کو اگر لائٹ لے رہے ہیں تو بہت برا اور غلط اور ظلم اور زیادتی مزید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ریکارڈ یافتہ ہے. میں ابھی آپ کو جو ہے نا اب دکھاؤں گا اس کے تمام تر ریکارڈز، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. وہ اتنا بڑا کرپٹ اور جو ہے نا مجرم اور بہت ہی ظالم آدمی ہے. ٹھیک ہے، آپ اسی سے دیکھ لیں گے. آپ اپنے جو ہے نا اس میں پروگرام میں وہ رپورٹس بھی دکھائیے گا کہ یار یہ کس طرح کا جو ہے نا شخص ہے جو اتنا ظالم ہو کے جو ہے نا اپنی بیوی کو جو ہے نا اس نے کاٹ ڈالا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے. یقین جانیں اگر آپ اس وقوع کو تھوڑا سا سوچ لینا تو آپ، میں کہتا ہوں، کھانا کھانا چھوڑ جائیں. یہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے مقتولہ کے بھائی اور والدہ جو ہمیں اپنا سارا واقعہ بیان کر رہے تھے. یہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور آئی جی پنجاب سے کہ ان کی کیس کی جلدی سے جلدی سنوائی کی جائے، ملزموں کو گرفتار کیا جائے اور انہیں انصاف دیا جائے. اس ماں کی دکھیا فریاد یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، آپ دیکھیں کہ اتنا جبر و ظلم ہوا ایک گھرانے کے ساتھ. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ ایک غریب فیملی ہے، بالکل ایک غریب فیملی ہے جو یہ سارے معاملات نہیں دیکھ سکتی. اس لیے ان پر، ایک ہوا کی بیٹی پر اس طرح ظلم زیادتی کی گئی. یہ جتنی اس کی مذمت کی جائے یہ بہت کم ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور آئی جی پنجاب سے ہماری گزارش ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے اسے جلدی سے جلدی حل کیا جائے اور ملزموں کو کیرفے کردار تک پہنچایا جائے. جی میری پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور چیف جسٹس سے اور جناب چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور عثمان بزدار صاحب سے، سی سی پی او لاہور، انویسٹیگیشن ایس ایس پی صاحب، میری تمام احکامات سے، حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس کا کچھ کیا جائے. اگر نہیں کریں گے تو یہ بروز قیامت جو ہے نا رابعہ بی بی کا ہاتھ ہوگا اور آپ سب کا گریبان ہوگا. تو وہ والی نوعیت اور نوبت نہ آ جائے. یہ اثر و رسوخ والا خاندان ہے. خدا را ان سے رابعہ بی بی کا لہو جو ہے وہ تو ہو گئی شہید. انہوں نے تو اپنا رستہ حق کا بنا لیا. روزے کی حالت میں اس کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. وہ تو شہید ہو کر چلی گئی، بے گناہ اس کو جو ہے نا مارا گیا. اب امتحان ہے میرا، آپ سب کا، جو یہاں پہ ہیں، جو آواز اٹھا سکتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے. میری اپیل ہے کہ از خود خدا را اس کا از خود نوٹس لیا جائے عمران خان صاحب کی جانب سے، تاکہ اس کا کچھ سطح باب نکالا جائے. مجھے قانون کا نہیں پتہ، میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں. مجھے قانون کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. نہ میں پرچے کا جانتا ہوں، نہ میں کوئی عدالتی کارروائی جانتا ہوں. مجھے انصاف چاہیے. جو ہوتا ہوا نظر آئے از خود نوٹس لیں اس کا اور مجھے انصاف دلائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. جی عمران خان صاحب سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ بھی خان ہیں، ہم بھی خان ہیں. ساری انسانیت ان کے لیے ایک جیسی ہے، ساری قوم ان کے ایک جیسی ہے، لیکن تھوڑا سا خیال کریں، ہمیں انصاف دیں. جی